अस्सलाम वालेकुम, BDS न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हर पल की खबर आप तक। किराम, हुकूमत तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर KCR साहब मुसलमानों की खैर खाही के बहुत ही बुलंद बांग दावे करते आ रहे हैं और जितने भी इन्होंने वादे किए हैं मुसलमानों के ताल्लुक़ से तकरीबन तमाम वादे इनके खोखले साबित हुए और हद तो ये हो गई कि अब तेलंगाना हुकूमत इतनी गिर चुकी है कि वो ऊंची हरकतें करने पर उतर आई है। जो हुकूमत मुसलमानों के रहनुमाओं की खैर खा नहीं हुई और जो सीना ठोकर होम मिनिस्टर और हमारे चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब और दीगर अक़लियती TRS के कायदीन और ख़ुद हमारे CM साहब ये बात कहते हुए नहीं थकते कि तेलंगाना वो पहली सरकार है जिसने तेलंगाना स्टेट के अइम्मा मौज़नीन को माहाना 5,000 रुपये एजाज़िये दे रहे हैं। आज मैं तेलंगाना सरकार के इस दावे की खलई खोल रहा हूँ और तमाम तेलंगाना के अवाम को ये बतलाना चाहता हूँ कि हमारा चीफ मिनिस्टर नंबर 1 झूठा है और TRS सरकार मुसलमानों की कभी खैरखा थी ना आगे होने वाली है। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं। आज 7 महीने से ये 2021 का ये 9वां महीना चल रहा है, तो 2021 के इब्तिदा से आज तक रियासत के 9,300 अइम्मा मौज़नीन को एजाज़िये नहीं दिए गए। 7 महीने का बकाया है और एक हकीकत पर से पर्दा उठा रहा हूँ मैं कि जियो नंबर 36 और 2018 24/8/2018 में अइम्मा मौज़नीन के ताल्लुक़ से एक जियो पास हुआ जिसकी कापी मेरे हाथ में है, आप इसको देख सकते हैं। इसके तहत रियासत के 10,000 अइम्मा मौज़नीन को माहाना 5,000 रुपये मंजूर किए गए। लेकिन ये बदकिस्मती है कि कभी भी 2018 से आज तक रेगुलर जो है ना किसी इमाम मौज़िन को पैसे नहीं मिले। 4-4, 5-5 महीने के बकाया होते हैं, उसके बाद 3 महीने के डाले जाते हैं और वो भी बकाया रहता है। अब दूसरी सितम ज़रीफ़ी ये है कि 10,000 अइम्मा मौज़नीन के अक़लियती माइनॉरिटी दफ्तर से वहाँ से पैसे जारी हो रहे हैं, लेकिन हर वक्त सिर्फ 9,300 अइम्मा मौज़नीन को मिल रहे हैं। तो मैं ये हुकूमत और वक्फ बोर्ड से ये पूछ रहा हूँ कि बाकी 700 अइम्मा मौज़नीन के हर वक्त मुशायरे कहाँ गायब हो रहे हैं? क्या ये वक्फ बोर्ड का अमला गायब कर रहा है या माइनॉरिटी का शोबा और वक्फ बोर्ड की ये मिली भगत है कि यहाँ पर बेखूब बनाया जाए कि 10,000 को दिए जा रहे हैं, ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन हर वक्त 700 अइम्मा मौज़नीन के पैसे को जो ना गज़ब किया जाए। अभी हाल ही में हम वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पला ईश्वर साहब से हमने मुलाकात की और उनको हम 7,000 अइम्मा मौज़नीन के दस्तावेज़ात जो ना उनके हवाले किए और ये मुतालबा किया गया है कि 7,000 अइम्मा मौज़नीन जो 2018 से वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं उनके पैसे मंजूर की जाए। लेकिन हमारा रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब जो KCR के क़सीदे पढ़ते हुए नहीं थकते और वो उनको जो है ना सेकुलर बतलाते हैं और मुसलमानों का खैरखा बतलाते हैं, उन्होंने एक साजिश के तौर पर हुजूराबाद के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए इस 2018 के जियो का सहारा लेकर ये लिस्ट आपके सामने है। हुजूराबाद के 16 अइम्मा मौज़नीन के एजाज़ियों को मंजूरी दी गई और 16 अइम्मा मौज़नीन को हुजूराबाद में हरीश राव की वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव की मौजूदगी में चेयरमैन साहब ने उनको आर्डर हवाले किया। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप 2018 का हवाला लेकर ये 16 अइम्मा मौज़नीन के एजाज़ियों को आप मंजूर करे हैं, तो माँ बाकी 7 अइम्मा मौज़नीन के साथ दुश्मनी करने की वजह क्या है?
کیا وجہ ہے؟ اور جبکہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ 7 کی کارروائی کب ہوں گی تو یہ کہا جاتا ہے کہ نیا اس کے لیے جیو جاری ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور 7,000 کے لیے انتظار ہوتا ہے، اور جہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو ان کے لیے وقت واحد میں ہمارے سی او صاحب، یہ سی او صاحب کی دستخط ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر جو آئی پی ایس آفیسر ہے، ان جو ایک ذمہ دار عہدے پر وہ جو ہے نا فائز ہے، ان کی یہ غیر ذمہ دارانہ غیر قانونی حرکت تمام تلنگانہ کے لیے بعد سے جو ہے نا تشویش ہے کہ ایک قانون کا رکھوالا یہ غیر قانونی حرکت کرتا ہے تو پھر آگے قانون کی جو ہے نا پاسبانی کی کیا دہائی دی جا سکتی ہے، کیا اس کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے چیئرمین وقف بورڈ محمد سلیم صاحب سے اور سی او صاحب سے، جیسا آپ اس کو 16 کے لیے آپ منظوری دیے ہیں، آپ دستخط کیے ہیں اس جیو کے اوپر، اس جو ہے نا آرڈر کے اوپر، تو میں یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ وزیر اقلیتی بہبود سے مل کر 7,000 ائمہ موذنین کے فوری اعزازیوں کو منظور کروائیے۔ میں ایک آل انڈیا صوفی علماء کونسل وقف بورڈ کو، سی او صاحب کو، چیئرمین صاحب کو 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 1 ہفتے میں یہ 7,000 ائمہ موذنین کے اعزازیے جاری نہیں کروائے تو پھر ہم آپ کے اس آرڈر کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، ہم ہائی کورٹ سے رجوع ہوں گے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، 1 ہفتے میں 7,000 ائمہ موذنین کے اعزازیوں کی منظوری آنی چاہیے۔ آپ وہاں پر بیٹھ کر منظوری حاصل کیجیے آپ، ورنہ آپ 1 ہفتے کے بعد آپ جو ہے نا 16 ائمہ موذنین کے اعزازیوں کو منظوری دی گئی، اور 16 ائمہ موذنین کو حضور آباد میں ہریش راؤ کی، وزیر فائنانس ہریش راؤ کی موجودگی میں چیئرمین صاحب نے ان کو آرڈر حوالے کیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ 2018 کا حوالہ لے کر یہ 16 ائمہ موذنین کے اعزازیوں کو آپ منظور کرے ہیں تو ماں باقی 7 ائمہ موذنین کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور جبکہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ 7 کی کارروائی کب ہوں گی تو یہ کہا جاتا ہے کہ نیا اس کے لیے جیو جاری ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور 7,000 کے لیے انتظار ہوتا ہے، اور جہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو ان کے لیے وقت واحد میں ہمارے سی او صاحب، یہ سی او صاحب کی دستخط ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر جو آئی پی ایس آفیسر ہے، ان جو ایک ذمہ دار عہدے پر وہ جو ہے نا فائز ہے، ان کی یہ غیر ذمہ دارانہ غیر قانونی حرکت تمام تلنگانہ کے لیے بعد سے جو ہے نا تشویش ہے کہ ایک قانون کا رکھوالا یہ غیر قانونی حرکت کرتا ہے تو پھر آگے قانون کی جو ہے نا پاسبانی کی کیا دہائی دی جا سکتی ہے، کیا اس کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے چیئرمین وقف بورڈ محمد سلیم صاحب سے اور سی او صاحب سے، جیسا آپ اس کو 16 کے لیے آپ منظوری دیے ہیں، آپ دستخط کیے ہیں اس جیو کے اوپر، اس جو ہے نا آرڈر کے اوپر، تو میں یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ وزیر اقلیتی بہبود سے مل کر 7,000 ائمہ موذنین کے فوری اعزازیوں کو منظور کروائیے۔ میں ایک آل انڈیا صوفی علماء کونسل وقف بورڈ کو، سی او صاحب کو، چیئرمین صاحب کو 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 1 ہفتے میں یہ 7,000 ائمہ موذنین کے اعزازیے جاری نہیں کروائے تو پھر ہم آپ کے اس آرڈر کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، ہم ہائی کورٹ سے رجوع ہوں گے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، 1 ہفتے میں 7,000 ائمہ موذنین کے اعزازیوں کی منظوری آنی چاہیے۔ آپ وہاں پر بیٹھ کر منظوری حاصل کیجیے آپ، ورنہ آپ 1 ہفتے کے بعد آپ جو ہے نا ہائی کورٹ کو جو ہے نا آپ کو جواب داخل کرنا ہے، اور اس کے بعد آگے بھی ہم جو ہے نا کارروائی کریں گے۔ اور جو 9,300 کے جو اعزازیے آج 2 مہینے سے کہا جا رہا ہے کہ منظور ہو گئے آگے، منظور ہو گئے آگے، آج جو ہے نا 18 تاریخ ہے، آج 18 تاریخ ہے، ابھی تک کسی امام موذن کو اعزازیے جو ہے نا ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے، نہیں جو ہے نا پہنچ سکے ہیں، اور یہ دعوے کیا جاتا ہے کہ ہم 10,000 امام موذنوں کو جو ہے نا ہم اعزازیے دے رہے ہیں، تلنگانہ کا کارنامہ ہے، یہ جھوٹ کے اوپر لعنت ہے۔ میں تمام تلنگانہ کے عوام سے اور بالخصوص حضور آباد کے عوام سے میں جو ہے نا یہ اپیل کرتا ہوں
کہ ہماری یہ KCR حکومت کی دوغلی پالیسی کو سمجھیے اور ان کے سبز باغ دکھانے کی عادت کو اپنے قدموں سے رون ڈالیے اور فوری طور پر جو ہے نا تلنگانہ سرکار کے خلاف جو ہے نا کمر بستہ ہو جائیے اور اسی میں جو ہے نا اسٹیٹ کی بھلائی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا خبرنامہ اختتام پر پہنچتا ہے۔ دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں، آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو۔ انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ سبسکرائب اینڈ لائک کیجیے BTS نیوز پر۔ اللہ حافظ۔